احترامی ہے، لیکن یہ لوگوں پہ تسلط جما کے اپنے آپ کو، مطلب کتنا چھوٹا بندہ ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ یہ دو جملے کہہ کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا؟ میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لیے، تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے، کسی لبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتا میں کرتا نہیں، کہیں مجھے کوئی بے ادبی نہ کہہ دے۔ ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے سے پہلے بے ادبی کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے ادب سکھایا جائے، پھر اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر اسے بے ادب۔ ہم ادب نہیں سکھاتے لیکن بے ادبی کا تانا فٹافٹ دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ پوچھیں، اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا، آپ بتائیے۔ وہ کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں غلام بکتے تھے اور اسی طرح بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی۔ اور میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا سوال ہے، یہ حضور نے غلامی ختم کر دی تھی، آپ پڑھیے ابو داؤد شریف، ختم ہو گئی غلامی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھا جی میری طرف، حضور نے غلامی ختم کر دی، غلامی رہی نہیں۔ کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا ابو داؤد شریف پڑھ لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے آیا، جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت حضور نے یہ کی، ابو ذر یاد رکھنا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ غلام تو وہ رہے ہی نہیں، انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے، آپ کو کس نے کہا وہ غلام ہے؟ وہ غلام، میں سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہوں، فرمایا تمہارے غلام تمہارے، ادھر دیکھیں میری طرف، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں۔ غلام رہے گا جب وہ آپ کے جیسے کپڑے پہنے گا؟ آپ، وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرے، انسانی حقوق کی تنظیمیں چلائے، غلام کو، ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کھاتا ہے، اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کے خود پہنتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا۔ اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ مجھے بتلائیے، غلام تو غلام رہے نہیں، حضور نے تو سیٹ ہی ختم کر دی، انہیں بھائی بنا دیا ہے، وہ تو سیٹ ہی ختم ہو گئی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوئی؟ حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا، بھائی۔ ہمارے ہاں نا بڑا مزہ آتا ہے یہ کہہ کہ میرے 6 ملازم ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، اور بڑا بندہ راضی ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو 15 بندے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا، اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جو اسے خراب کرے گی، وہ پھر کرسیاں ڈھونڈتا پھرے گا، اسے کہیں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ نورانی محفل کے اندر بھی، روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے، کوئی مجھے پہچان لے، وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو، اسے بیماری لگ جائے، کسی جگہ قرار نہیں پائے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا۔ بھائی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں، سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں، کسی کونے میں۔ بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا، اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ، چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں، کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہاں تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے، اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا۔ اور بڑے ناز سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھو پہنچ جاؤ گے، وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا، یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا۔ مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے
کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرا عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا۔ یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے۔ تھوڑا سا نیچے رہیں۔ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے، اس کی سیٹ اونچی ہو جائے، لیکن دل اس کا سکون میں رہے۔ امام غزالی روایت لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، سفر کرتے ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا۔ حضور فرمانے لگے، حذیفہ یار گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے، کر لیں۔ کہتے ہیں سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے؟ میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے، یہ تہذیب کے مطابق نہیں، تہذیب کسی اور چیز کا نام۔ آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں، آپ مہذب لگیں گے، آپ مناسب لگیں گے۔ کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا، گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، کیوں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہتے میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا، گرمی بھی بڑی تھی، حضور کو نہ ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں؟ میں نے کہا حضور نہائیں۔ کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا، فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں؟ میں بڑا مطمئن تھا، بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں، گرمی بڑی ہے۔ جو سرکار اور غسل کرنے لگے، خاصی دیر حضور نہائے، غسل فرمایا، فارغ ہو گئے نا جب، میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی۔ جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر۔ اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں، اگر کبھی بچ جائے۔ چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے، آپ تو اپنے ہیں۔ اگر کوئی دیگ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے آپ یہی ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ بھی آپ کہتے ہیں کیا فجی آپ کی بڑی شان ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں، پر دیگ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی، وہ آپ بھیج دیں۔ بچ گئی ہے، وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے۔ یہ اعزاز نہیں دیا، دیگ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی، وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا۔ یہ کوئی سرور والا کام نہیں۔ میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا